المبارک کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے۔ رمضان نیکیوں اور عبادات کا سیزن بھی ہے، تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ بھی۔ رمضان المبارک میں اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس اضافہ کی حکمت یہ ہے 11 مہینوں میں جو معمول کی عبادتیں اور اعمال ہیں ان پر بندہ مستقیم رہ سکے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اقام الصلاۃ، ایک نماز کو قائم رکھنا، وایتاء الزکوٰۃ، نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ بلکہ ایک چیز پہلے ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ نہیں، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا۔ نمبر 3 وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نمبر 4 وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ نمبر 5 وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینہ میں اعمال عبادات بڑھ جاتے ہیں، حیثیتوں میں قوت آ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ باقی 11 مہینوں میں یعنی غیر رمضان میں جو اصل اعمال ہیں ان پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے، بس تھوڑی سی توجہ اور محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، ان میں سب سے پہلی چیز اقرار بالشہادتین ہے، اللہ کی توحید، حضور کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کا اقرار، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور یاد۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور یاد ہمہ وقت ذہن اور دماغ میں پیوست ہوتے ہیں، کیفیت پختہ ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد اتنی پختہ، روزے دار کو بھوک اور پیاس لگتی ہے، کھانے اور پینے کو جی کرتا ہے، کوئی دیکھتا روکتا نہیں ہے، مگر اسے ایک چیز روکتی ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کے رسول کی یاد ہے، رسول کی سنت اور حکم کی اہمیت ہے۔ تو جب رمضان کے مہینہ میں یہاں تک اللہ اور اس کے رسول کی یاد، پھر اللہ کا ذکر، رسول اللہ پہ درود، یہ بھی اقرار بالشہادتین کی ایک صورت ہے۔ اس میں اتنی برکت اور وسعت ہو جاتی ہے کہ غیر رمضان میں کچھ نہ کچھ ذکر سے آدمی محروم نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی محنت کر لے
تو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دیتے ہیں اور یہ تسلسل برقرار رہتا ہے۔ دوسری چیز ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا۔ 24 گھنٹے میں فرض اور واجب نماز 20 رکعتیں ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی 10 ہوئی، 3 مغرب کی 13 ہوئی، 4 عشاء کی 17 ہوئی، 3 وتر ہیں جن کو ملا کر 20 بن جاتی ہے۔ وتر واجب ہے، انہیں فرض عملی کہا جاتا ہے، عملی لحاظ سے یہ فرض ہے، فقہی درجہ واجب کا ہے۔ تو 20 رکعتیں بنتی ہیں، جو عام دنوں میں غیر رمضان میں فرض اور واجب رکعات ہیں ان کی تعداد 20 عدد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے 20 کے ساتھ 20 کا اضافہ کر دیا تراویح کی شکل میں، 20 کے ساتھ 20 کا اضافہ کیا تراویح کی شکل میں۔ صاحب البحر الرائق نے نقل کیا ہے نماز تراویح 24 گھنٹے کی فرض اور واجب نماز کی تکمیل کے لیے مشروع ہوئی ہے۔ 24 گھنٹے کی فرض اور واجب نمازیں مکمل ہیں، تراویح مکمل ہے، ان کو مکمل کیا جاتا ہے اور تراویح سے مکمل کیا جاتا ہے تکمیل کے لیے۔ یہاں سے ایک بات سمجھی جا سکتی ہے، جتنی تعداد مکمل کی ہوگی مکمل کی بھی اتنی ہی تعداد ہونی چاہیے۔ جتنی تعداد مکمل جس کی تکمیل کرنی ہے، تو جب جس کی تکمیل کے لیے تراویح آئی ہے ان نمازوں کی تعداد 20 ہے، تو پھر جو نماز تکمیل کے لیے آئی ہے وہ بھی 20 ہی ہونی چاہیے، وہ 8 کیوں ہو؟ 8 کو 20 پہ کیسے تقسیم کریں گے؟ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، تراویح اصلاً 20 رکعات ہے، 8 رکعات نہیں ہے۔ تہجد والی حدیث کو توڑ موڑ کے تراویح پہ فٹ کر کے 12 رکعتوں سے جان چھڑا لینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، یہ دوسری چیز ہے، دوسری عبادت ہے، اور اس کا دوسرا نمبر ہے ان چیزوں میں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اللہ نے ماہ رمضان میں 20 کے ساتھ 20 کا اضافہ کر دیا، تو جب 40 رکعتیں نفلی عبادات الگ ہیں، مؤکد سنتیں الگ ہیں، غیر مؤکد سنتیں الگ ہیں، تو جب 20 کے ساتھ 20 آدمی پڑھتا ہے تو عید کے بعد 20 ختم ہو جاتی ہیں، تو گویا اس حساب سے آدھی رہ گئی۔ تو آدھی نماز کی رمضان کی بنسبت پابندی کرنا یہ کتنا آسان ہے، اگر اس سے بھی انسان پیچھے ہٹ جائے یہ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ جو شخص فرائض و واجبات کے ساتھ تراویح پڑھ لیتا ہے، رمضان کے بعد تراویح، نوافل اور غیر مؤکدہ سنتیں چھوٹ بھی جائیں اس کے فرائض اور واجبات برقرار رہتے ہیں۔ اور فرائض و واجبات کو باقی رکھنے کا ایک نسخہ اہل علم نے، اہل تصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ مؤکد اور غیر مؤکد ساری سنتیں پڑھی جائیں تو پھر فرض اور واجب نماز نہیں چھوٹتی۔ اگر کوئی مشکل بنے بھی، کوئی ضرورت پیش بھی آ جائے تو پھر بندہ سوچتا ہے چلو سنتوں کو، نفلوں کو چھوڑ دیتا ہوں، فرض اور واجب کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن اگر سنتیں اور نفل پہلے ہی نہ پڑھتا ہو، بمشکل سے فرض اور واجب پڑھتا ہو، تو اس کے ڈائریکٹ فرض اور واجب چھوٹتے ہیں۔ اس لیے فرائض اور واجبات پہ برقرار رکھنے کا، ان کی اقامت کا آسان نسخہ یہ ہے کہ سنن اور نوافل کی پابندی کی جائے۔ رمضان کے مہینہ میں 20 تراویح ساتھ لگ جاتی ہے، نماز تہجد ساتھ لگ جاتی ہے، اور نفلی نماز ساتھ لگ جاتی ہے۔ رمضان کے بعد یہ ساری بھی چھوٹ جائیں، بندہ تھوڑی سی یادداشت
یاداشت اور تھوڑی سی محنت سے کام لے تو اس کے فرائض اور واجبات کبھی نہیں چھوٹتے. تربیت اور ٹریننگ اس حد تک ہو جاتی ہے. اقام الصلاۃ. تیسری چیز ہے ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی. رمضان المبارک کے مہینہ میں بندہ نفلی صدقہ بھی کرتا ہے، نفلی طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، نصاب مقرر ہے، حولان حول کی شرط ہے، مقدار مقرر ہے، یہ تو دینا ہی دینا ہے. اس سے علاوہ اہل اسلام رمضان کے مہینے میں افطاری پہ خرچ کرتے ہیں، سحری پہ خرچ کرتے ہیں. عام دنوں میں گھروں میں پکنے والے کھانے میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو سحری اور افطاری میں ہوتی ہیں. اہتمام بڑھ جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. افطاری کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، سحری کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دل نرم کر دیتے ہیں. اخلاق اور شرافت بندے میں ہو صحیح، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں. صدقۃ الفطر کی عبادت اللہ نے ساتھ لگا دی. صدقۃ الفطر اگرچہ صاحب نصاب پر ہے، صاحب نصاب پر، لیکن اس میں زکوٰۃ کی طرح پورا سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. پھر صدقۃ الفطر صاحب نصاب نہ بھی ہو تب بھی دے سکتا ہے. حضور نے فرمایا، مسند احمد اور ابو داود کی روایت ہے، فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا آتَاهُ. اللہ اس فقیر کو اس سے زیادہ لوٹاتا ہے جتنا وہ صدقۃ الفطر کے طور پہ دیتا ہے. یہ سب زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے، سب زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے. تو رمضان کے مہینہ میں تربیت اور ٹریننگ اس قدر ہو جاتی ہے کہ جب یہ ہم نفلی صدقات، پھر صدقۃ الفطر، پھر سحری اور افطاری، پھر ترس کی وجہ سے دینا دلانا، ان سب کا اہتمام کر لیتے ہیں تو بتائیے پھر جو زکوٰۃ فرض ہے اس میں سستی کریں گے؟ اس کا سال غیر رمضان میں جب بھی پورا ہوگا، مسلمان کی تربیت اور ٹریننگ ایسی ہو چکی ہوگی وہ اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرے گا. تو ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے. بس اپنی یاد پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت ہے، مشقت اور محنت بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کی کیفیات سارا سال برقرار رہ سکتی ہے. اگلی چیز ہے صومی رمضان، رمضان کا روزہ. روزہ کیا ہے؟ مخصوص وقت میں مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام. اور جن مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے وہ ساری کی ساری عام دنوں میں بندے کے لیے حلال ہوتی ہیں. کھانا حلال ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس وقت چاہے کھا سکتا ہے. پینا حلال ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب چاہے پی سکتا ہے. اپنی بیوی کے ساتھ میل ملاپ حلال ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب چاہے مل سکتے ہیں. رمضان کے مہینہ میں مخصوص اوقات میں یہ مخصوص چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. بندہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، طلب ہوتی ہے پھر بھی چھوڑ دیا. پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، طلب ہوتی ہے پھر بھی چھوڑ دیتا ہے. بیوی سے دور ہو جاتا ہے، مباشرت نہیں کرتا. جوانی اور شہوت ہوتی ہے پھر بھی نہیں کرتا. تو یہ بھی ٹریننگ ہے کہ دیکھو نا، رمضان میں تم نے اللہ کے کہنے پہ حلال چھوڑ دی تو جو ہے ہی ہمیشہ کے لیے حرام عام مہینوں میں بطریق اولا چھوڑ دینی چاہیے. رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، ناپ تول میں کمی حرام ہے، امانت میں خیانت حرام ہے. تو بھائی اللہ کے کہنے پہ رمضان میں حلال چھوڑ رہے ہو تو اسی اللہ کے کہنے پہ غیر رمضان میں حرام نہیں چھوڑ سکتے. اصل اللہ کا حکم ہے، اس کا حکم آ جائے رمضان میں حلال چھوڑ دو تو حلال چھوڑ دو. تو جب اس کا حکم آ جائے غیر رمضان میں حرام چھوڑ دو تو حرام بھی چھوڑنا چاہیے. یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے. اگر رمضان میں اللہ کے کہنے پہ وہ چیزیں جو غیر رمضان میں حلال تھیں رمضان میں اپنے اوپر حرام کر لی اور انہیں چھوڑ دیا
تو غیر رمضان میں جو ہمیشہ کے لیے اللہ نے حرام کی ہیں ان کا چھوڑنا مشکل نہیں رہتا. یہی روزے کی حکمت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ساری نعمتیں تقوی کے سرٹیفکیٹ پہ ملتی ہیں. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. یہ ساری نعمتیں ہیں، ان کی وضاحت میں نہیں جاتا، ڈھیروں ہیں. بہت ساری ایسی بھی ہیں جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں، ذہن اور دماغ میں آئی نہیں، وہ اسی وقت آشکارا ہوں. یہ سب تقوی کی پرچی پہ ملیں گی، تقوی کی رسید پہ ملیں گی، اور تقوی روزے کی مشقت پہ ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جتنی جلدی تقوی روزے سے حاصل ہوتا ہے اتنی جلدی کسی بھی عمل سے حاصل نہیں ہوتا. جتنی جلدی روزے سے حاصل ہوتا ہے کسی اور عمل سے نہیں. اور روزہ اللہ کے کہنے پہ باقی مہینوں کے حلال کو چھوڑنا ہے، تو باقی مہینوں کا حرام چھوڑنا آسان ہو جائے گا کہ نہیں؟ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے. اور آگے فرمایا وحج البیت، بیت اللہ کا حج. جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے وہ 5 ہیں، ان میں 5واں نمبر ہے بیت اللہ کے حج کا. حج میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ 2 چادروں میں لپٹا ہوتا ہے. 2 چادروں، اپنے گھر سے ہی دور نہیں ہوتا، گلی اور محلے سے بھی دور ہوتا ہے، شہر سے بھی دور ہوتا ہے. بلکہ جو حرمین سے باہر کے رہنے والے ہیں، سعودیہ سے باہر کے ہیں، وہ تو اپنے ملک سے بھی دور ہوتے ہیں، اپنے ملک سے بھی دور ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حج کی ٹریننگ کیسے کرائی؟ حج میں بندہ گھر سے باہر رہ سکے، مشقت برداشت کر سکے، اس کی تربیت کیسے دی؟ اعتکاف میں بٹھا کے. اعتکاف میں بچہ گھر سے دور، بیوی بچوں سے دور، اپنی گلی سے دور، مسجد میں آ کے بیٹھ گیا. پھر حج میں تو کبھی صفا سے مروہ پہ، مروہ سے صفا پہ، کبھی کعبۃ اللہ کے طواف میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی اس عمل میں، کبھی اس عمل میں، پھر ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع میں. لیکن یہاں چند افراد مختصر سی جگہ میں اور محدود حالتوں میں، تو اس کی مشقت سے حج کی تربیت مل گئی کہ گھر سے باہر رہنا آسان ہو جائے، بیوی بچوں سے جدا ہونا آسان ہو جائے، مشکل نہ رہے. تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے. تو اس ٹریننگ اور تربیت کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندے کو معمول کی جو عبادتیں ہیں، اعمال ہیں، ان پہ استقامت نصیب ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے خیر الاعمال ادومها وان قل. بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. ہمیشہ کیے جائیں اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. گویا افراط اور تفریط نہ ہو. جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی مقدار تو طے شدہ ہے، اس میں کمی بیشی ہم نہیں کر سکتے. جو نفلی عبادات ہیں ہمیں اختیار دیا گیا، ہم جتنی چاہیں کر لیں، ان کی تعداد اور مقدار ہمارے اپنے بس میں ہے. ایک بندہ ایک رات میں 100 نفل بھی پڑھ سکتا ہے، 10 نفل بھی پڑھ سکتا ہے. ایک بندہ ایک دن میں پورا قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، ایک پارہ بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک دن میں ایک قرآن پڑھ لے اور اگلے ہفتے پورے ہفتے میں رکوع بھی نہ پڑھے، 24 گھنٹے میں 100 نفل پڑھ لیے اور اگلے پورے مہینے میں 10 بھی نہ پڑھ سکا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تسلسل برقرار رکھا جائے، تسلسل برقرار رکھا جائے لیکن چھوڑا نہ جائے. تھوڑا کر لیں، تھوڑا کر لیں، ترک نہ کریں. آپ 100 نفلوں کی بجائے
روزانہ 8 نفل پڑھ لیں، پھر پڑھتے جائیں۔ ایک دن میں 10 پارے پڑھنے کی بجائے 10 رکوع پڑھ لیں، پر پھر مسلسل پڑھیں۔ اللہ کے نزدیک دوام پسندیدہ ہے، تسلسل محبوب ہے، پابندی اللہ کو بھلی لگتی ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہماری شریعت میں فرائض و واجبات کی تعداد تو مقرر ہے، طے شدہ ہے، اس میں کمی بیشی کا اختیار نہیں، جیسے حدود میں نہیں، تعزیرات میں ہے۔ اسی طرح نفلی عبادات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، نفلی عبادات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری شریعت نے کثرت کا مطالبہ کہیں بھی نہیں کیا، کثرت کا مطالبہ نہیں کیا، حسن کا مطالبہ کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہا، اکثر عملہ نہیں کہا۔ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا۔ وزن سے اعمال پرکھے جائیں گے، تول کے اعمال کو جانچا جائے گا کہ کس کو کیا ملنا چاہیے، کس کا رتبہ کیا ہونا چاہیے، کس کی عظمت کیا ہونی چاہیے، کس کے لیے کس سہولت کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اعمال کی گنتی سے نہیں، اعمال کے تول سے۔ تو گنتی بڑھانے سے بہتر ہے اعمال کا وزن بڑھایا جائے۔ بہت زیادہ نفل پڑھنے سے بہتر یہ ہے چند پڑھ لیں لیکن اخلاص کے ساتھ، چند پڑھ لیں اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں۔ اعمال کے وزن میں اضافہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اعمال کے وزن میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ اعمال کا وزن بڑھتا ہے 3 چیزوں سے، بنتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ اعمال کا وزن بنتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان ہوگا تو وزن بنے گا، وگرنہ تول ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال اور عبادات کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَانِهِ، جو اس حالت میں اعمال صالحہ کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ کہ وہ مومن ہو، ایمان سینے میں موجود ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَانِهِ، اس کے اعمال تو قابل قبول ہوں گے، وگرنہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے صالح اعمال کرتا ہے، بغیر ایمان، جیسے بہت سارے کافر ہمیں بڑے بااخلاق نظر آتے ہیں، ہمیں دکھتا ہے بڑے رفاہی کام کر رہے ہیں، بڑے رفاہی کام کر رہے ہیں، ہمیں دکھتا ہے اصول اور ضابطہ کے بڑے پابند ہیں، انسانیت کے بڑے ہمدرد ہیں، اور انہوں نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے کہ وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی بڑی ترس اور رحم کی کیفیت رکھتے ہیں۔ ان کے ترس اور رحم کا پردہ چاک ہو گیا برما میں، ان کے ترس اور رحم کا پردہ چاک ہو گیا افغانستان میں، لبنان میں، شام اور عراق میں، یہ ڈھونگ ہے فلسطین میں، ان کے ترس کا پردہ چاک ہو گیا۔ یہ ترس نہیں ہے، یہ انسانیت کو اپنی طرف مائل کرنے کا ایک ہیلا ہے، اپنی طرف مائل کرنے کا ہیلا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا، اسے شرافت اور اخلاق کہتے ہیں۔ تو ہمارے کچھ لوگوں کو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں، یعنی وہ بڑا ترس کرتے ہیں جی ان میں بڑی انسانیت ہے۔ بھائی ان میں کیا انسانیت ہے جنہوں نے انسان کامل کے رتبے کو نہیں پہچانا؟ یہ کیسی انسانیت ہے کہ بندہ جانوروں کے آگے تو لیٹتا پھرے اور انسانوں کا قتل عام کرے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تو چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی خیر کا کام، نیک کام کافر سے ہو بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس لیے کہ اللہ کے نظام عدل و انصاف پہ حرف نہ آئے، اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔
بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ذرہ برابر اس عمل کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال کا وزن بنتا ایمان سے ہے اور ایمان سے ان کا سینہ خالی ہے۔ اللہ دنیا میں دولت کی کثرت کی صورت میں، شہرت کی زیادتی کی صورت میں، عہدے اور منصب کے بلند ہونے کی صورت میں انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت میں اعمال اور عبادات کی قبولیت کی پہلی شرط ایمان ہے، ایمان سے وزن بنتا ہے، اور دو چیزوں سے وزن بڑھتا ہے، ایمان سے وزن بنتا ہے اور دو چیزوں سے وزن بڑھتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اتباع سنت ہے، دوسری اخلاص ہے۔ اتباع سنت اور اخلاص، کہ ہم دین پر بھی عمل نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے تو دین ہوگا، نبی کے طریقے سے ہٹ کے کریں گے تو ہماری خواہش ہوگا، بدعت ہوگا، دین نہیں ہوگا، ہماری خواہش ہوگا۔ ایک بندہ مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھنے لگ جائے، جب اسے کہا جائے نبی کا طریقہ یہ نہیں، وہ آگے سے دلیلیں دے، بھائی اس میں کون سی بات ہے، حرج کیا ہے؟ ایک قیام ہوگا وہ میرے اللہ کے لیے، رکوع کروں گا اپنے اللہ کے سامنے، 2 سجدے ہوں گے اللہ کی ذات کے لیے، قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ کے لیے، تو کیا یہ بری باتیں ہیں؟ ان میں حرج کیا ہے؟ تو اسے کہا جائے گا بھائی بات حرج ہونے نہ ہونے کی نہیں، نبی کی سنت اور طریقے کی ہے، اور اس سے بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کا طریقہ اور ہے، تیرا اور ہے۔ اللہ نے جو عمل جہاں کے لیے مقرر کیا، جتنا مقرر کیا، جس طریقے سے مقرر کیا، وہاں اتنا ہی کرنا چاہیے، وہی کرنا چاہیے، اسی طریقے سے کرنا چاہیے، تب قابل قبول ہے، وگرنہ نہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی قبر پہ اذان پڑھ دی جائے تو حرج ہی کیا ہے؟ تو پھر آپ کہہ دیں گے کہ اگر فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملا دی جائے تو حرج کیا ہے؟ بھائی نہ وہ نبی کا طریقہ نہ یہ نبی کا طریقہ۔ اگر ہم نے ہی سارے فیصلے کرنے تھے تو پھر اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ دین کامل ہو چکا ہے، نہ کمی نہ بیشی، تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ جی فلانی شے آگے رکھ کے پڑھ دیا، قرآن ہی تو پڑھنا ہے نا، حرج کیا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھنا ہے نا، قبر پہ اذان ہی تو کہی ہے نا۔ مشکات کی روایت ہے، کسی نے سلام کے جواب میں درود پڑھ دیا، اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ وہاں یہ عمل اللہ کے نبی نے بتایا نہیں۔